11 فروری 2024 بروز اتوار جامع مسجد الاولی مولوی محمد اسلم صاحب درس قرآن پاک کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي 4 أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ صدق اللہ العظیم۔ قل اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے اَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي کیا تم البتہ انکار کرتے ہو اس ذات کا الذی خلق الارض فی یومین جس نے پیدا کیا زمین کو 2 دنوں میں وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا اور تم بناتے ہو اس کا برابر کا شریک ذالک رب العالمین یہ رب ہے سارے جہانوں کا وجعل فیہا رواسیہ اور بنائے اس میں پہاڑ من فوقہا اوپر سے وبارک فیہا اور برکت رکھی ان میں وقدر فیہا اقواتہا اور مقرر کی اس میں خوراکیں فی 4 ایام 4 دنوں میں سواء للسائلین پورا ہوا سوال کرنے والوں کے لیے۔ آپ کے سامنے یہ آیت کریمہ تلاوت کی، کل بھی تلاوت اس آیت کریمہ کو کیا، اس کے اندر جو باتیں تھیں وہ آپ کے سامنے بیان کی۔ اس آیت کریمہ کا، ان آیات بینہ کا جو شان نزول ہے وہ اس طرح سے ہے کہ یہود مدینہ طیبہ کے یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر حاضر ہوئے اور انہوں نے آ کر سوال یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان میں سے سب سے پہلے کس کو بنایا اور کتنے دنوں کے اندر زمین و آسمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا۔ یہ مدینہ کے یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اتوار اور پیر کے دن زمین کو بنایا، اتوار اور پیر کے دن زمین کو بنایا۔ پھر جب دن آیا منگل کا تو اس دن اللہ تعالیٰ نے زمین کے اوپر پہاڑوں کو اور ٹیلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا اور اس کے اندر جو بھی معدنیات ہیں ان تمام کی تمام معدنیات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منگل کے دن پیدا کیا۔ حدیث پاک میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب منگل کے بعد اگلا بدھ کا دن ہوا تو اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے چشموں کو اور اسی طرح پانی کو اور دریا ندی نالوں کو اور اس کے ساتھ ساتھ ویران اور میدان کو، جنگل کو اور بستیوں کو اور عمارتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن پیدا کیا۔ اس دن بدھ کا دن تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سارے کے زمین کا بننا یہ 4 دن کے اندر اللہ تعالیٰ نے پورا کیا، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فی اقواتہ فی 4 ایام، اللہ نے فرمایا کہ 4 دنوں کے اندر یہ سارے کے سارے کام زمین کے مکمل اللہ تعالیٰ نے کر دیا۔ اب اس کے بعد جب 5واں دن ہوا جمعرات کا دن، اس دن اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو پیدا کیا اور پھر آسمانوں کو پیدا کر کے جو 6واں دن ہوا تو اس دن جمعے کا دن تھا۔ تو جمعے کے دن کے اندر جمعے کے دن کی ابھی تک 3 ساعت باقی تھیں کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو 1 ساعت تھی، 1 گھڑی تھی، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے آسمان کے اندر سورج کو پیدا کیا، چاند کو پیدا کیا، ستاروں کو پیدا کیا، فرشتوں کو پیدا کیا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ 1 گھڑی کے اندر یہ کام سارے کے سارے مکمل ہوئے۔ پھر اس کے بعد دوسری گھڑی کے اندر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور جب آدم علیہ السلام کو پیدا کر لیا تو اس کے بعد تیسری گھڑی باقی رہ گئی۔ تو جو حدیث پاک کے الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو حکم دیا، فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم علیہ السلام کو کیا کرو؟ سجدہ کرو۔
سب نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے کیا کر دیا؟ انکار کر دیا سجدہ کرنے سے۔ تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت سے نکال دیا اور اس کو مردود کر دیا۔ تو حدیث پاک میں ہے کہ یہ سارے کے سارے کام جو جمعے کا دن تھا اس کے آخری ساعات کے اندر، جو 3 ساعت ہے اس کے اندر یہ سارا کا سارا کام مکمل ہوا۔ تو یہ جو حدیث پاک آپ کے سامنے بیان کیا ہے، یہ حضرت ابن مسعود، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت سے یہ حدیث پاک بیان کی گئی ہے، اور اس کو روایت کرنے والے علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے خود اس حدیث کو لکھ کر فرمایا کہ حاضر حدیث و غرابتن، یہ جو حدیث ہے یہ بڑی عجیب و غریب سی حدیث ہے، یعنی اس کو غرابت کہا ہے۔ بعض علماء نے اس حدیث کو معلول کہا ہے، تو یعنی اس کے اندر تعلیل کی گئی ہے۔ لیکن جو دوسری حدیث مبارکہ ہے اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ آنن فانن اتنے جلدی کے اندر یہ کام سارے کے سارے، جو آدم علیہ السلام کو سجدے کا حکم ہے یہ بعد کا معاملہ ہے، اس حدیث کے اندر یہ جو ذکر ہے، تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ یہ غرابت ہے اس حدیث پاک کے اندر۔ تو اس حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر اس کے بعد زمین آسمان کو پیدا کیا۔ تو زمین آسمان پیدا ہو گئے اور فرشتے آ کر زمینوں کے اندر بسنے لگ گئے، اور جنات بھی زمین کے اندر بسنے لگ گئے، یعنی یہاں تک معاملہ ہو گیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا فرشتوں کو حکم دیا کہ اب کیا کرو، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے کیا کر دیا؟ انکار کر دیا۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ زمین کے اوپر اس ابلیس کو جنت سے نکال دیا، زمین کے اوپر بھیج دیا۔ تو یہ بعد کے معاملات ہیں، آنن فانن یہ سارے کے سارے واقعات، یہ جو آخری ساعت کے اندر حدیث کے الفاظ ہیں اس سے معلوم نہیں ہوتا۔ تو اس لیے علماء مفسرین یہ فرماتے ہیں یہ جو حدیث پاک ہے، تو قرآن جس طرح ایک حتمی چیز ہے، ایک پکی چیز ہے، یقینی چیز ہے، اس کی بات تو مانی جا سکتی ہے، اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ باقی حدیث پاک کے اندر کچھ حدیث پاک کے حدیث کے ذخیرے کے اندر کچھ حدیثیں ایسی ہیں جو ضعیف حدیثیں بھی ہیں، تو اس کے درجے کے اندر اب احتمال یہ ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو حدیث پاک جو بیان کیا ہے علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے، اور اس کو خود انہوں نے غرابت کا لفظ کے استعمال کیے ہیں، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اسرائیلی روایات ہیں، اس کی کچھ حقیقت نہیں ہے۔ تو قرآن پاک جو ہے بہترین ہمارے پاس سامنے قرآن پاک ہے، تو اس کے اندر یہ باتیں معلوم ہوتی ہے، جیسے میں نے آپ کے سامنے ترتیب کے ساتھ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے زمین کو، سب سے پہلے اللہ نے فرمایا کہ وَالَّذِي جَعَلَ خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ، کہ اللہ نے زمین کو 2 دنوں کے اندر پیدا کیا۔ 2 دن ہونا یہ متعین ہو گیا کیونکہ قرآن کے اندر خود موجود ہے، اور قرآن کے بعد کیا ہوتی ہے؟ حتمی ہوتی ہے۔ لیکن حدیث پاک کی بھی بات حتمی ہے، لیکن بات شرط یہ ہے کہ وہ صحیح حدیث پاک ہو، اور صحیح حدیث پاک وہ ہوتی ہیں جو بخاری شریف کے اندر اور مسلم شریف کے صحیحین اس کو کہتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے جو حدیثیں بیان کی ہیں وہ صحیحین ہیں، یعنی صحیح حدیثیں بیان کی ہیں انہوں نے۔ اس کے اندر جو ایسی حدیث جس کے اندر تھوڑا سا ضعف ہے یا تھوڑی سی غرابت ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو بیان کیا ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے جو معتبر بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ 2 دنوں کے اندر پیدا کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ، جب میں نے جیسے آپ کے سامنے بات کی ہے، جو اتوار اور پیر کا دن تھا اس دن اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا۔ پھر اس کے بعد جب منگل کا دن آیا تو اللہ تعالیٰ نے جو پہاڑ ہے اس کو پیدا کیا، اور اس کے اندر جتنے بھی معدنیات ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔